Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदाब अर्ज़ बहरान रहमत में दोबारा से सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं आज 21वां रोज़ा है और हम आखिरी अशरे में आ चुके हैं। जहन्नुम से निजात हमें मिलता है। आप तीनों हमारे मेहमान, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शैला, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम शाहिदी साहब। और आप खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब से तफसील से बात करेंगे, लेकिन जैसे आप सब जानते हैं ये हमारा सेगमेंट आज का तड़का है, तो फौरन चलते हैं शेफ साहब के पास। लेमन मैक्स प्रेजेंट्स आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ इस प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। दो, एक तो चिकन फिले हम बनाने जा रहे हैं और एक रेसिपी होती है लौंग चढ़े, वो भी हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे। इस मौके पर जो आज का दिन है, इसके ऊपर जो चीज़ें हमें सबक लेना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर हम गौर करें और कोशिश करें कि जो कुछ हमें सिखाया गया है, जिस चीज़ से हम भूलते जा रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, सच्चाई, थोड़ी सी सच्चाई पर हम चलते हैं और मुश्किल होती है तो हम फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं अपने आप से भी, दुनिया से भी। ये सब चीज़ें जो हैं हमें सिखाई गई हैं। माशाल्लाह हम सब समझदार हैं और हमें चाहिए कि इस दिन के मौके पर इन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ करें। और इंसान अपना मुनसिफ खुद होता है, वो खुद समझता है कि मैंने कहाँ पर कौन सी गलती की है जिसकी वजह से ये सज़ा मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी समझदार हैं, इस चीज़ पर अमल करेंगे। मैं अपने तमाम मेहमानों को सलाम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है। और आज की रेसिपी हम शुरू करने जा रहे हैं। चिकन फिले बना रहे हैं और सिंपल जो कुछ देसी और कुछ परदेसी रेसिपीज़ को मिक्स करके इसमें जो ऑरिगानो भी है, रोज़मेरी भी है, इसको हम फ्लेवर देंगे, थोड़ा सा चटपटा रखेंगे ताकि हमारे पाकिस्तान फ्लेवर के साथ जो है चल पड़े। और इसके साथ लौंग चढ़े एक हमारी रिवायती रेसिपी है, उसको भी हम बनाएंगे। फिले हमने लिए हुए चिकन के तकरीबन आधा किलो और इसे हमने कुछ चीज़ों के साथ मैरिनेट करना है, अंडे में डिप करना है और इसके साथ ब्रेड क्रम्ब लगाना है। और जज़ा जो है इसका गार्लिक पेस्ट है जो अच्छा फ्लेवर देता है आपके खानों को। मज़ेदार खाने, वो कॉन्टिनेंटल हो, ओरिएंटल हो या फिर हमारे जो देसी खाने हैं, तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो अदरक या लहसुन जो है अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि जब अच्छी खाने की, अच्छी चीज़ों की बात होती है तो लेमन मैक्स का ज़रूर जिक्र होगा, इसलिए कि 30 रुपीज़ में एक इजी साशे आपको मिलता है जो 1300 बर्तन धो सकता है। तो आप अपने घर पर मुनासिब कीमत में हर इंसान अफोर्ड कर सकता है, तो इजी साशे लें और अपने घर की सफाई रखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बाउल लेना है और इसमें हमने तमाम चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें सफ़ेद सिरका है मेरे पास, लाल मिर्च कुटी हुई है, ये सागी है मेरे पास, रोज़मेरी है और इसके साथ ऑरिगानो है, इसके साथ वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। और इसके साथ मैं इस्तेमाल करूँगा थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस ले लें या फिर ऑस्टर सॉस ले लें। आज इस कुटी हुई मिर्च ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया, ठीक है। थोड़ा सा नमक, चुटकी चुटकी ऑस्टर सॉस या सोया सॉस या वर्सेस्टर सॉस में नमक होता है, तो आप जब इसमें नमक डाला करें तो फिर थोड़ा कम ही रखें, ठीक है। और इसके बाद इन चिकन को पीसेस को हमने इसमें मैरिनेट कर लेना है अच्छी तरह से और उसके बाद अंडे में डिप करना है, ब्रेड क्रम्ब लगाना है और उसे फ्राई करना है। तो एक ज़रा डिफरेंट टाइप का चिकन आपको घर पर। शेफ, इस चिकन का नाम क्या रखा आपने? जी, चिकन फिलेट इसको कहते हैं। वैसे आप इटालियन चिकन फिले भी कह सकते हैं, इसलिए कि ज़्यादातर इसमें जो स्पाइसेस डली हैं वो थोड़ा इटालियन फ्लेवर में होती हैं। तो आप लोग कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमें कुछ बताना चाहते हैं। राम साहब, आपने कहा कि आज मौला अली की शहादत के हवाले से आप कुछ स्टोन्स की बात भी करेंगे और उस पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे, मौला अली की शहादत पे। देखें, बात यह है कि आज तो दिन वैसे बहुत बड़ा है और हज़रत अली इब्न अबी तालिब से मंसूख है, तो सबसे पहले थोड़ा सा उनका जिक्र हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक अशार से अली भाई करते हैं इजाज़त है तो आप। बेशक बेशक। इस्लाम की रूह को अमली कहते हैं, आईना हक़ का जली कहते हैं, मोमिन जहाँ होता है मुनाफिक से जुदा,
اس حق کی خسوٹی کو علی کہتے ہیں. واہ سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ. مولا کائنات کے لیے ایک جملہ بہت اچھا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی ایک ایسا بندہ خاص ہے جس کے فضائل اور کمالات سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. خدا کی بندگی کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے اور یہی دین کا مقصد ہے. سبحان اللہ. اول دین کی معرفت، کمال معرفت، اس کی تصدیق. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اور آپ کو بتاتا چلوں. جب جنگ خندق تھی تو عمر ابن عبد وقت جب خندق پھلان کے آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ کوئی نہیں تھا، سب تھے. تو کہا تو آپ میں کوئی مرد نہیں ہے محمد؟ کیا سب عورتوں کو لے کے آئے ہو؟ کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ 3 دفعہ تو رسول خدا نے کہا کوئی ہے جو اس کافر کی زبان کو بند کر دے؟ کوئی ہے جو اس کافر کی زبان کو بند کر دے؟ مولا کائنات نے 1 دفعہ ہاتھ اٹھایا بٹھا دیا، 2 دفعہ ہاتھ اٹھایا بٹھا دیا، تیسری دفعہ بٹھایا، امامہ پہنایا، زری پہنائی، سب کچھ پہنانے کے بعد کہا جاؤ علی فتح چاہیے، فتح چاہیے. اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کرتے ہیں، اے پروردگار میں بدر میں عبید کو اور احد میں حمزہ کو کھو چکا ہوں، اب میں علی کو کھونا نہیں چاہتا. کیا بات. جا تو رہیں، ان کے ہاتھ میں فتح دینا، ایسا نہ ہو کہ یہ فتح نہ ہو. رسول خدا دعا کر رہے ہیں، کس کے؟ مولا کائنات کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں وہ پیدل گئے، وہ کسی گھوڑے پہ نہیں گئے. کیا کہا رسول نے؟ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. آپ نے اسے 3 باتیں کہیں، سنا تو یہ 3 باتیں کہتا ہوں، تو کہتا ہے میں اس میں سے ایک مان لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں واپس چلا جا. کہتا ہے نہیں جاؤں گا. بولتے ہیں تو اسلام قبول کر لے. کہتا ہے نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں جنگ کے لیے تیار ہو جا. کہتا ہے میں تم سے جنگ نہیں کر سکتا، تم ابو طالب کے بیٹے ہو، کسی زمانے میری ان سے دوستی رہی ہے. بولا نہیں میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا. تو مولا کائنات کہتے ہیں میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. تو گھوڑے سے اترتا ہے اور اترتے ہی گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیتا ہے. تو آپ کہتے ہیں بے زبان پہ کیوں ظلم کرتا ہے؟ وار کر. وار کرتے ہیں مولا کے ایک وار لگتا ہے، سر میں اس کی تلوار لگتی ہے. تلوار لگنے کے بعد مولا جب حملہ کرتے ہیں تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح مارتے ہیں، پہلے تو اس کی ٹانگیں پہ مارتے ہیں، اس کی دونوں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں. جب ٹانگیں کٹ جاتی ہیں اس کے بعد جب اس کے سینے پہ چڑھ کے گردن کاٹنے لگتے ہیں تو تھوکتا ہے منہ پہ، فوراً ہٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں ابھی کیوں نہیں مارا تم نے مجھے؟ بولا اب میرے نفس کا معاملہ آ گیا ہے، پہلے میں رب الہی کے لیے کر رہا تھا، اب نفس کا معاملہ آ گیا ہے. اس سے پہلے ایک بات کہوں کہ یہ پہلی جنگ تھی جس پہ علی گھوڑے کے بغیر گئے، جب وہ بات رہ گئی تھی پیدل گئے تھے. تو یہ پوچھا گیا کہ جب بغیر اس کے کیوں گئے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ کل ایمان، رسول کہہ رہے ہیں کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کل ایمان کل کفر کے مقابلے، اگر میں گھوڑے کو لیتا گھوڑا بھی کل ایمان میں آ جاتا. اسی لیے میں پیدل گیا. جانے کے بعد اس کو کیا، آئے جب جنگ سے فارغ ہو کے آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نے آ کے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی پیشانی کو پیار کیا، مبارکباد دی، گلے سے لگایا اور بہت خوش ہوئے. تو یہ وہ واقعہ تھا جو مولا کائنات سے متعلق پیش کرنا چاہ رہا تھا. جی بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. ہم اس پہ مزید اور بات کریں گے لیکن یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. اللہ کرم. السلام علیکم ناظرین، ہمیشہ کی طرح میں کچن میں پہنچ گیا ہوں کیونکہ جب شیف گلزار ہوتے ہیں زبردست خوشبو تو آتی ہے، اس لیے میں میگنیٹ کی طرح کھینچا ہوا آ جاتا ہوں. جی شیف آپ کی یہ میرینیشن تیار ہو گئی، انفیکٹ چکن بھی فرائی کر رہے ہیں. جی اسی میں میرینیٹ کرنے کے بعد میں نے انڈا ایڈ کیا تاکہ وہ جو ہے فلیور پہلے چلا جائے چکن میں، اس کے بعد پھر آپ بائنڈنگ والی کوئی بھی چیز شامل کرنا چاہیں، جیسے کہ ہم کارن فلاور، میدا، اس ٹائپ کی چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں، اسے آپ بعد میں ایڈ کریں. پہلے جو اسپائسز یا جو فلیور دینا چاہ رہے ہیں اسے پہلے چکن میں دے دیں. اس کے بعد آپ نے لینا ہے وائٹ بریڈ کرم. آج کل مارکیٹ میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے. اس کو لگانے کے لیے بعض لوگ ایسے لگاتے ہیں، بس ایسے. اس کو کبھی بھی ایسے نہیں لگایا جاتا بلکہ آپ اس کو پش کرتے ہیں ایک دفعہ ضرور. اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہی پروفیشنل شیف کی خاصیت ہوتی ہے، سیکرٹس بتاتے رہتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اور پش انہیں کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ اس کے ہر جگہ پر بریڈ کرم جو ہے وہ اچھی طرح سے لگ چکا ہوگا. اور جب اسے فرائی کریں گے آپ تو کرسپی، اور اس پہ سے بریڈ کرم اترے گا نہیں. تھوڑا بہت اتر جائے کوئی بات نہیں، لیکن اسے بنانے کے بعد فوری طور پر فرائی نہ کریں.
साइड पर रखते जाएं, जिस तरह से मैंने एक बनाया, दूसरे के ऊपर लगाया, इसे पुश किया थोड़ा हाथ से, और ये एक साइड पर रख दिया। इतनी देर में क्या होता है, ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा और जो भी नमी है आपके चिकन में उसको ये अब्जॉर्ब कर लेगा। इसका ये कमाल है। और ये जब आप डाल चुके हो तो इसको फौरन ना निकालें। ये देखें इस वक्त इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो रही है, क्रिस्प हो रहा है, थोड़ा सा क्रिस्प हो जाने दें, उसके बाद फिर इसको छेड़छाड़ करें। शेफ, जापानीज खानों से तो आप बहुत वाकिफ हैं। अगर व्हाइट ब्रेड क्रम हमें नहीं इस्तेमाल करना है, और आजकल पैंको ब्रेड क्रम्स जो आते हैं जापान के, वो भी एक क्रिस्पीनेस देती है। बिल्कुल होती है, और उसमें कोशिश करें कि वो थोड़ा सा नमकीन होते हैं, तो इसमें थोड़ा नमक की क्वांटिटी को कम कर दें और वो इस्तेमाल कर लें। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो डबल रोटी को थोड़ा सा तवे पे सेक कर उसका चूरा कर लें। बिल्कुल, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप चाह रहे हैं कि आज बनाना चाह रहे हैं और आपके घर पे ब्रेड क्रम्ब नहीं है, तो आप डबल रोटी को हल्का सा तवे पे सेकें, कड़क हो जाए, उसे चूरा करें, उसको भी हाँ टोस्टर में भी कर सकते हैं, आप ओवन है ओवन में भी कर सकते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो तवे पे हल्का हल्का सेक कर। शेफ, अगर ब्रेड नहीं तो आप जो पापे होते हैं उनको भी आप कर सकते हैं। हाँ, पापे में लेकिन मिठास और नमकीन होते हैं, और थोड़ा सा कलर उसका ये होता है कि बेकरी से तो ना लें। बेकरी से जो ब्रेड क्रम्ब मिलता है ना, वो क्या होता है कि सारा कचरा होता है वो, बिल्कुल पापे का, डबल रोटी का। खैर अच्छी बेकरीज जो होती हैं वहाँ से तो मिल सकता है। वो चूरा वो ना लें, बेकरी से ना लें, बल्कि आप जैसे कि आजकल मार्केट के अंदर ब्राउन ब्रेड क्रम्ब भी मिल जाते हैं, जापानीज ब्रेड क्रम्ब हैं और थाई वाले ब्रेड क्रम्ब हैं, इस तरह की चीजें इस्तेमाल। शेफ, ये रेसिपी तो हम समझ चुके हैं, दूसरी रेसिपी पर आ जाएं। दूसरी रेसिपी जो है ये लौंग चढ़े पहली बार सुन रहा है। ये बड़ा एक टिपिकल की हमारी देसी रेसिपी है। इसकी छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनती हैं। अच्छा, फुल्कियाँ बनने के बाद, फ्राई होने के बाद फिर ये पानी में जाती हैं। जाने के बाद इसको हम पानी इसका निकाल देते हैं, निचोड़ देते हैं समझ लें एक तरह से। और उसके बाद इसकी एक खास चटनी है जिसमें लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें सिकी भी होनी चाहिए, भुनी जितना भुनी हुई होंगी उतना ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा। ठीक है, ज़ीरा भुना हुआ होना चाहिए इसमें, इमली हो और पुदीना हो, लहसुन हो, थोड़ी सी चीनी और नमक के साथ बहुत ही आला और बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। बहुत ज़्यादा लोग चटनी में परेशान हो रहे होते हैं कि हम सारी चीज़ें डालते हैं लेकिन फ्लेवर नहीं आ रहा होता है, तो थोड़ा सा इसे भून लें। भूनने के बाद जैसे कि मैंने नमक के साथ थोड़ी चीनी ऐड की है। चीनी बेसिकली मिठास के लिए नहीं होती, बल्कि चीनी जो है हम बाज़ औक़ात टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेस्ट को जंप देते हैं, या टेस्ट को हम कहते हैं कि ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, यकीनन लजीज भी होगा। क्योंकि एक्सप्लेन करते करते आपके मुंह में पानी आ रहा था। तो बिस्मिल्लाह करें, इसको बनाना शुरू करें। बिल्कुल, मैं इसको जब तक ये फ्राई हो रहा है तो हम चलते हैं और इसे हम तैयारी करते हैं इसकी। और इसमें हमने सिंपल बेसन लिया हुआ है, बेसन की फुल्कियां जी, लेकिन बहुत कम ऑयल में। इसकी टेक्निक है वो मैं भी आपके सामने करूंगा। ये आपने बेसन ले लिया, ठीक है, और आधा किलो बेसन के आसपास, आधा किलो बेसन के आसपास। एक चुटकी आपने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया और एक चुटकी कलर, ठीक है, और इसके साथ थोड़ा सा नमक। बस ये 4 चीजें हैं, बेसन, नमक और कलर, और इसमें जो है कलर या लाल मिर्च पाउडर डाला है? कलर है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये जर्दे का रंग जिसको कहते हैं वो है। बस इसको हमने मिक्स। तो इसमें हल्दी बिल्कुल नहीं पड़ती? नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। सही, सारा टेस्ट इसका जो है बेसिकली चटनियों से। बिल्कुल, इसमें पानी मिला दिया आपने। तो ये किस्म के पकौड़े कह सकते हैं? पकौड़े कह सकते हैं, फुल्कियां कहेंगे आप? फुल्कियां कहेंगे, इसलिए कि ये डीप फ्राई नहीं होती। सही, इसलिए कि इसको हम एक एक जगह यूं करके डालते हैं हल्के से ऑयल के अंदर, ताकि वो एक छोटी सी टिकिया सी बन जाए। ठीक है, तो अगर हम ज्यादा ऑयल में डालेंगे तो ये फूल कर फिर पकोड़े जैसी हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी चिकन हो गई, मैं इसको निकालना शुरू करूं? निकाल लें। वाह, जबरदस्त रंग आया इन पे जी। ये देखें, इसका कलर आप देख रहे हैं, जबरदस्त। ये बिल्कुल वैसे ऑरेंज टाइप का कलर आ जाएगा। तो अगर इसमें हल्दी मिला देते इसी कलर का? नहीं, वो थोड़ा फ्लेवर अलग हो जाता है, येलो सा होता है, थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज कलर जिसको कहते हैं हम जी, वो आ जाए तो ज्यादा बेस्ट है। जी जी, तो ये तो फिर ये बनाने के बाद जी, फिर पानी में इसको हम डिप करेंगे जी, और इसे कितने ऑयल में बनाना चाहिए ये मैं बता दूं। बहुत कम, ये मामूली सा शैलो फ्राई होना। बिल्कुल शैलो फ्राई। और 1 चमचा ले लें जो आप नाप के लिए हो। ठीक है जी,
تو स्पून से स्पून वो टेक्निक जो होती है, नहीं, बस इसको हम ऐसे थोड़ा सा गीला रखेंगे ताकि ये फैल जाए। राइट। ठीक है, ये देखें। अब मैं डालने जा रहा हूँ, बस एक दो चीजें, एक दो पीसेस डाल दूं ताकि आपको अंदाजा हो जी जाएगा। जी जी, ठीक है, यही मैं ये आपने देखना लिया, चाह रहा था। यूं रखा और इसे यूं फैला दिया, तो एक टिक्की की शेप में ला टिक्की रहे हैं सी आप। शेप। अच्छा, इसे यही चीज अगर मैं डीप फ्राई में ज्यादा ऑयल में डालूंगा तो ये फूल के टिक्की की बजाय ये पूरी पकौड़ा बन टाइप जाएगी। बन जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना हमने। इस तरह से पूरे जितना बड़ा पैन है आपके पास उसके हिसाब से इसमें, और ऐसे जबरदस्त। थोड़ा फैला दिया आपने। तो बस ये लगाने के बाद इसको शैलो इसे फ्राई हम कर देंगे और करने के निकाल बाद देंगे। इसे हम पानी में डालकर, और फ्लेवर जो इसका आएगा वो फिर सारा बाद में चटनी। चटनी से गाने। बिल्कुल। तो एक बार ये फ्राई हो जाए, जब चटनी की बारी आए फिर मुझे जी जरूर बिल्कुल, मैं बताएं। आपको बुला लें सर। जी बिल्कुल। तब तक के लिए हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम, बहरान रहमत में दोबारा से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं तो वापस आ गया हूँ अपनी सीट पर, लेकिन शेफ़ जो पका रहे हैं माशाल्लाह खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि आमना अब उसी तरफ चली गई है। मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि ये हम जो आखिरी अशरे में आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जैसे कि शाहिदी साहब ने कहा बहुत भारी दिन भी है, 21वां रोज़ा चल रहा है, ये जहन्नुम से निजात का अशरा चल रहा है, इसके हवाले से डॉक्टर शहदा। बस यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को मौका मिला है कि हम तीसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी सारी इबादतें और हमें सीधे उस पे रास्ते पे चलाए अपना। अच्छा, तो अल्लाह करे कि हम जहन्नुम से निजात हम लोगों की हो जाए इस अशरे के तहत हम जैसे चल रहे हैं कि पहले हमारा रहमत का फिर मगफिरत था, उसमें हम आ गए। तो अल्लाह करे हम सबकी यही दुआ है कि लम्हे, और फिर आज का दिन इतना बड़ा है, शहादत का दिन है, जाहिर सी बात है कि गम भी है हम लोगों को, और ये भी है कि बड़ी मतलब शहादत भी एक बहुत बड़ी नेमत ही है, जाहिर सी बात है उसका अल्लाह ताला ने बहुत दर्जा रखा है। अल्लाह मियाँ हम सबको उनके दर्जा तक तो हम नहीं जा सकते, बस ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मियाँ हमारा भी दर्जा उनके करीब, अच्छे लोगों में हमारा मामला भी अल्लाह ताला करे। आमीन। बस यही दुआ कर सकते हैं हम लोग। डॉक्टर फरा, कल जब हमारी गुफ्तगू चल रही थी हमारे अलामा साहब के साथ, मौलाना साहब ज़हीरुल हसन नकवी साहब, तो हमने पूछा कि हम जैसे गुनाहगार जो एतकाफ़ में नहीं बैठ सकते, हमारा क्या होता है? तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, किसी भी मजबूरी की वजह से अगर हम नहीं बैठ पाते तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। बेशक। तो आप क्या कहती हैं जी? बिल्कुल सही बात है। हर इंसान का अपने रब के साथ, रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक दिल का मामला है, और रब बेहतर जानता है कि वो इंसान के साथ उनका क्या मामला है। कोशिश तो करनी चाहिए कि अपनी मसरूफियात को कम करके हमें चाहिए कि हम बैठे, और इंशाल्लाह कोशिश, सोच होनी चाहिए तो ज़रूर अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं। और अगर हम एतकाफ़ पे नहीं बैठ रहे हैं तो कम से कम अपनी इबादत को इतना कर लें कि वो हमें अपने रूह को सुकून तो मिले कि हम कुछ तो इबादत इस तरह कर रहे हैं, वैसे तो करनी चाहिए, लेकिन ये जो दिन है ये वापस पता नहीं हमारे नसीब में है या नहीं, यही सोचना चाहिए। और जितना लोगों को माफ़ करें, जितना किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं अपने साथ भी करें, और दूसरों के काम भी आएँ, उनके लिए अच्छा करें। और सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए। जी बिल्कुल। ये चीज़ है कि जितना इंसान अपने आप को, रमज़ान इतना बड़ा महीना है रहमतों का, बरकतों का और हर चीज़ का है, तो अपने, अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तो अपने बच्चों को भी ये चीज़ हम सिखाएं कि माफ़ करना सीखें, लोग दूसरों की मदद करना सीखें, तो इससे बेहतरीन महीना और कोई नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। जी शाहिदी साहब, जैसे आपने एहतिकाफ़ का कहा भी, पहली बात तो ये अली भाई ये रखें कि एहतिकाफ़ सुन्नत है, उसको उसमें नहीं है कि वाजिब नहीं है, सुन्नत है, एक बात। दूसरी बात ये कि एहतिकाफ़ अकफ़ से, आकफ़ के मायने ठहरने के, रुकने के, मुकीम, मुकीम से आकिफ़, आकिफ़ से आगे अगर बढ़ते हैं तो मुबस होना एक जगह, कैद होना, ऐसी जगह कैद होना या तीसरे का अंसर ना हो, तुम और रब हो। इबादत, वाह, मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे जन्नत की लालच है, मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता मुझे जहन्नुम का खौफ है, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू इबादत के लायक है। और फिर फरमाते हैं अली भाई, थोड़ी तवज्जो, जिसको मैं देखता नहीं उसकी इबादत भी नहीं करता, तो तुझको देखा है तो तेरी इबादत कर रहा हूँ। फिर कहते हैं कि परवरदिगार तेरी रातें कितनी छोटी हैं,
کہ فاطمہ کے سجدے پورے نہیں ہوتے. تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کے سجدے پورے نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے بیسیکلی جو عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے, امام شافعی سے بھی ہے, امام مالک سے بھی ہے کہ اعتکاف کم سے کم 10 دن کا ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے, اور رسول خدا سے بھی ہے کہ آپ جو ہے 20 کی شب کو آپ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جائیں. یہ سارے میرے پاس 20-25 بکس کے ریفرنس بھی ہے, رسول خدا سے بھی ہے, ابن عمر سے بھی ہے, امام شافعی سے بھی ہے, امام مالک سب نے 20 رمضان کی شب آپ پہنچ جائیں. کم سے کم 10 دن کا اعتکاف ہے. مگر جب وصال ہونے لگا رسول خدا, وصال سے پہلے جو تھا آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. پہلے عشرے میں کیا, دوسرے عشرے میں بھی کیا, پھر آپ نے تیسرے عشرے جب وہی ہے تو آپ نے تیسرے عشرے میں کیا اور کہا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چلے. یہ ہے اعتکاف. جی صفدر صاحب, 3 دن کا اعتکاف؟ 1 دن کا بھی ہے, 1 رات 1 دن کا بھی اعتکاف ہے. 3 دن کا بھی ہوتا ہے. 3 دن کا بھی ہوتا ہے, 1 دن کا بھی ہوتا ہے. آ جائیں صفدر صاحب. کیسا ستم ہوا ہے, کعبہ بھی رو رہا ہے, حیدر کا قتل کیا ہے, آغاز کربلا ہے, گریا ہے آسماں بھی, جبریل رو رہے ہیں, اہل فلک فلک پر بے ہوش ہو رہے ہیں, خون میں نہا رہا ہے جو نفس مصطفیٰ ہے, حیدر کا قتل کیا ہے, آغاز کربلا ہے. اپنے پدر کے غم میں بے حال بیویاں ہیں, لگنے لگا ہے ان کو پابند ریسماں ہے, کلثوم بیردا ہے, زینب کا سر کھلا ہے, حیدر کا قتل کیا ہے, آغاز کربلا ہے. زخمی علی ہوئے ہیں, کیسا ستم یہ ٹوٹا, آل نبی کے گھر سے خوشیوں کا ساتھ چھوٹا, قرآن رو رہا ہے, رو رو کے کہہ رہا ہے, حیدر کا قتل کیا ہے, آغاز کربلا ہے. محسوس ہو رہا ہے رمضان میں محرم, کوفے کی سرزمین پر اترا ہے غم کا موسم, ایک حشر سا بپا ہے, خون علی بہا ہے, حیدر کا قتل کیا ہے, آغاز کربلا ہے, حیدر کا قتل کیا ہے, آغاز کربلا ہے. السلام علیکم ناظرین, ہمارا شو مکمل ہی نہیں ہو سکتا, روز ذکر کرتے ہیں, تو آج بھی ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک بار پھر یاد دلاتے ہیں. کوکا کولا ماشاءاللہ نے بہت ہی زبردست انیشیٹو نکالی ہے, کوک باٹل آف چینج. مجھے پورا یقین ہے کہ اب تک آپ سب اس کمرشل سے بہت اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں.
ڈونیٹ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے, آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از لاگ آن ٹو eidi.org/bottle of change. اور پلیز یاد رکھیے کہ جتنا جو جس کی حیثیت ہے, جتنا آپ ڈونیٹ کرتے ہیں اتنا ہی کوکا کولا میچ کرتی ہے. عبدالستار ایدی صاحب کے جانے کے بعد جو ڈونیشنز ایدی فاؤنڈیشن میں آیا کرتی تھی اتنی آ نہیں پاتی, تو پلیز تہ دل سے گزارش ہے جتنا آپ سے ہو سکے ضرور ڈونیٹ کیجیے. اٹ از ٹرولی فار اے ویری ویری نوبل کاز. اب اندر کچن میں چلتے ہیں. یہاں شیف بہت ہی رفتار سے سب کچھ تیار کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی چکن زبردست لگ رہی ہے, گارنش بھی ہو چکی ہے, اور ساتھ میں لونگ چڑا, بالکل لونگ چڑا بھی تیار ہو رہے ہیں. یہ اس طرح سے آپ نے اس کی پھلکیاں سی بنا لی, شیلو فرائی کر کے, اور اس کے بعد پانی میں ڈال, یہ پانی میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, پانی میں ڈالنے کے بعد یہ تھوڑی سی سوگی سی ہو جائیں گی. ہاتھ سے پنچ کیا آپ نے اور اسے آپ نے, اور ابھی علی شیف نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ لوگ بالکل بھی رک نہیں سکیں گے جب روزہ کھلے گا اور آپ اسے کھائیں گے. ہم کھاتے ہیں, ہاتھ نہیں رکتا, کھائے جا رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے یہ لونگ چڑے بھی ہیں, یہ بھی ایک دفعہ آپ نے بنا لیے, اور اس کی چٹنی کے ساتھ اگر اس کو سرو کریں گے تو کھاتے جائیں گے. بہت ہی زبردست. موٹاپے کا راز لونگ چڑے سے دور ہی رہیے. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم نے فرائی کیا. فرائی کرنے کے بعد یہاں دیکھ لیں فوراً گرما گرم آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے. رائٹ, ٹھنڈا نہیں ہونے دینا, ٹھنڈا نہیں ہونے دینا, تاکہ یہ پانی اچھی طرح سے اس میں چلا جائے. فرام دا پین انٹو دا فائر, فرام دا پین انٹو دا واٹر. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں چٹنی. جی جی, جو سب سے اہم اس کی وہ ہے, اس میں ہم نے مرچیں جو ہیں تھوڑی سی, اور یہ بھنی ہوئی بھنی مرچیں ہوئی جلا لی ہیں اسے ہم نے. جی ٹھیک ہے, زیرہ بھی بھنا ہوا ہے, ثابت زیرہ, ثابت یہ بھی زیرہ, بھنا ہوا, لہسن جی جی کے جوے, تھوڑا سا نمک, اور اس میں آپ ساتھ میں تھوڑی سی چینی بھی ملا, چینی بھی ملا, جو آپ یہ نے تھوڑی بتایا. چینی آ گئی, اور یہ پودینہ آدھی گڈی پتے, اور یہ ہے املی کا پیسٹ. بس اسے آپ نے گاڑا گاڑا سا بلینڈ کر دینا. بلینڈ کر دینا. تو بلینڈ کر, واہ, یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا میرون اس کو کہتے ہیں, بلیکش ٹائپ. اور شیف بلینڈ کرنے کے بعد ڈائریکٹلی ایسے چٹنی رکھ دیں اور توڑ کر چٹنی ڈپ کر کے کھاتے جائیں. نہیں, یقیناً یہ ہاتھ نہیں رکے گا. جی بالکل نہیں رکے گا. اور میں اس کا آپ کو, مگر سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اتنا بیسن کا کمال نہیں ہوگا جتنا چٹنی کے فلیور کا. اچھا, وہ فرائی ہونے کے بعد جب گیلے ہو جاتے ہیں نا تو اس کا فلیور چینج ہو جاتا ہے. اچھا, پکوڑے جو ہوتے ہیں فرائی ہوئے ہوتے ہیں آئل میں, اس کا فلیور, اس کے بعد اس کو ایک دفعہ آپ پانی میں ڈپ کر کے نکالتے ہیں تو اس کا بالکل ہی ڈفرنٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. سوندا بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا کھانے کے قریب, جس کو کہتے ہیں طلب بڑھانے والا. بالکل بالکل, ایپیٹائٹ اور بڑھ جاتی ہے. اس میں ہم نے, واہ, ابھی جب یہ بھنی گئی تھی تب کیا ہوا تھا اور اب کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ چٹنی آ گئی, اور ساتھ میں یہاں ایک اور چیز میں نے اسپرائٹ کے ساتھ آج, کیونکہ اسپرائٹ کے بغیر تو آپ کا مینیو کبھی, ہاں جب دیسی کھانے ہو یا پردیسی کھانے ہو, اسپرائٹ کے بغیر تو آپ نہیں کھا سکتے. اتنے سارے اسپائسی چٹنی کے ساتھ میں نے مطلب کھاتے جائے پسینہ نکلتے جائے. چیری سیرپ ہم نے بہت تھوڑا سا ڈال دیا, سمجھ لیں 1 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے, اور چیری فریش آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اس سے آپ اس کی گارنشنگ کے لیے استعمال کر لیں. بالکل. اور اسپرائٹ اس میں آپ کے 4 چاند نہیں بلکہ 8 چاند لگا دے گا, اور مزیدار سی انشاءاللہ. اور رنگ بھی اس کا کتنا زبردست آیا ہے. یہ چیری سرپ عموماً مل جاتی ہے؟ بالکل, آج کل مارکیٹ میں بالکل آن ہے, کسی وقت بھی آپ جا کر لے سکتے ہیں. جس طرح منٹ فلیور پہلے ایک زمانے میں نہیں ملتی تھی اسٹرابیری یا چیری, اب آج کل مل رہی ہے, اور پاکستان میں اسلام آباد کی سائڈ پہ ہی پیدا ہو رہی ہے آج کل. اچھا جی, نہیں, ناردرن ایریاز کے فروٹ تو ماشاءاللہ بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں. ہاں, اس کو ٹرائی کیا گیا پہلے, اس کے بعد یہ کافی اچھے سائز میں پیدا ہو رہی ہے پاکستان میں. جی ٹھیک ہے, یہ ہماری دونوں ڈشز ریڈی ہو چکی ہیں, یعنی کہ آپ کا پورا آج کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے. بالکل تیار, زبردست. ابھی بھی اسپرائٹ, اور جہاں کپڑوں کی صفائی کی خوبصورتی کی بات ہوتی ہے, ایپرن ضرور استعمال کریں, وہ بھی کاٹن کا ایپرن استعمال کریں. کاٹن کا اس لیے کہ ہمارے یہاں دوپٹے کا رواج ہوتا ہے, اور دوپٹہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے, چولہے میں آگ لگ سکتی ہے, بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت جلدی میں ہم افطار تیار کرتے ہیں, تو کاٹن, اچھے والے کاٹن کا ایپرن استعمال کریں, اور اگر وہ گندا ہو جائے تو سرف ایکسل سے صاف کر لیں. بے شک. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس بہترین تیاری ہو جائے گی. چلیں, یہ ہم تیار ہو چکا. اسی کے ساتھ شیف گلزار نے اپنا کمال دکھائی دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا, the proof is in the eating. تو پھر افطار کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں, جو بس تھوڑی دیر میں آنے والا ہے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اللہ کرم
اللہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باران رحمت میں. اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ تو خیر مولا علی کی شہادت پہ ہم بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ اور ہم سٹونز پہ بھی بات کر رہے تھے, اور ہمیں آپ بتا رہے تھے کہ سٹونز بھی وہ پہنا کرتے تھے, اس پہ بھی آپ نے تھوڑا ذکر کیا. تو مجھے یہ بتائیے شہیدی صاحب کہ اس ہمارے پیغمبروں کے زمانے سے سٹونز کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت کیا, اس وقت تو ان کو پتہ ہوگا سٹونز کیسے ان کے اوپر اثر کرتے ہیں. آج کل لوگ بغیر پوچھے بھی سٹونز پہن لیتے ہیں, تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اسٹون جو ہے, ایک بات میں آپ کی نالج میں اور اضافہ کر دوں, آپ کی بلکہ سب کی. سب سے پہلے جو انگوٹھی پہنی وہ حضرت آدم نے پہنی, اور وہ عقیق یمنی کی تھی, انہوں نے پہنی, جو پیور عقیق تھا انہوں نے پہنی, اور جبریل امین جنت سے لے کے آئے تھے, سب سے پہلے انہوں نے پہنی جو انگوٹھی. جب ہم روایت پڑھتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کتابوں کو دیکھتے ہیں, انہی کا نام آیا, سب سے پہلے انگوٹھی انہوں نے پہنی ہے. اور ان کے علاوہ سب نے پہنی, خلفاء راشدین نے بھی پہنی, اماموں نے بھی پہنی, سب نے پہنی. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو انگوٹھی پہنتے تھے عقیق کی, اس پہ نعیم القادر لکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہنتے تھے اس پہ ایک طرح کیفے بالموت وازن یا عمر. تو ہر کسی نے انگوٹھی پہنی, 1,24,000 سب نے. ہمارے پاس جتنے ریفرنس ہیں, کیونکہ قرآن میں 26 پیغمبر سے زیادہ نام ہے نہیں, تو جو ہیں جو بھی ہمارے پاس ہیں سب نے انگوٹھیاں سب نے پہنی ہیں. اب جیسے ہم جو مولا علی سے جو پتھر جو منسوخ ہے, وہ ایک ہے در نجف جو وائٹ ہوتا ہے, اس کی دوسری اقسام ہے موئے نجف جس میں بال ہوتے ہیں. یہ وہ بھی پتھر ہے کہ جو اگر جن خواتین کے ہیئر فالنگز ہوں یا مردوں میں جن کے بال گرتے ہیں, اگر وہ یہ پتھر پہن لیتے تو یہ بیماری ان کی کیور ہو جاتی ہے. اس میں کوئی مطلب کنٹروورشل کی ضرورت نہیں, پہنے تو وہ پہنے رزلٹ خود ملتا ہے, مگر وہ موئے نجف ہو. تیسرا ایک ہوتا ہے, اسی کے تیسری اقسام ہے تصویر نجف, اس میں پوری تلوار بنی ہوئی ہوتی ہے. 3 اقسام ہے اس کی, اور تینوں کی اگر ہم نرم مادہ میں جائیں تو وہ 50 الگ ہے, 50-50 الگ ہے وہ. اور جب آب نساء 21 مارچ کے جب بارش ہوتی ہے تو نجف اشرف میں حضرت علی مرتضیٰ کی قبر کے مطابق وہاں جگہ میں اور وادی السلام میں جب بارش ہوتی ہے تو وہاں زمین سے لوگ, وہاں جو زائرین جاتے ہیں یہاں سے, وہ علی بھائی وہاں سے در نجف اٹھاتے ہیں, اور جیسے زمین سے اگتا ہے در نجف. واقعی ایسے, اور ایسا در نجف کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. پہننے سے بصارت تیز ہوتی ہے, انیشیٹو, یو وانٹ ڈو اٹ جسٹ ڈو اٹ, ایسے مطلب فیصلہ کرنے میں. آپ کسی کے پاس جائیں گے تو آپ کی گفتگو میں ایک اثر ہوگا, مطلب اتنے فوائد کہ آپ تصور نہیں. کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے رسول خدا کا بھی ارشاد مولا کائنات کا, اگر صبح اٹھ کے دیکھو اور دیکھنے کے بعد اگر سورہ قدر پڑھو تو بینائی تیز ہو جاتی ہے, حافظہ تیز ہو جاتا ہے. اتنی خاصیت ہے, مگر وہیں سے لایا جائے. اور بہت سے لوگوں کو نہیں بھی ملتے, مگر اکثریت کو ملتا ہے, اور وہاں سے وہ لے کے آتے ہیں, وہاں سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا شہیدی صاحب, ہمارے پاس SMS بھی آئے ہوئے ہیں یہ کہ کچھ جگہ پہ 9 لکھا ہوتا ہے کچھ سٹونز پہ, یہ کیا سلسلہ ہے؟ ہاں دیکھیں, یہ بہت اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. ابھی آپ کسی بھی شاپ پہ جائیں گے, کہیں بھی جائیں گے, بولے میں 9 کے عدد کی انگوٹھی, تو وہ آپ کو اسی ٹائم دے دے گا. یہ انگوٹھی علی بھائی اس ٹائم بنتی ہے جب رسول کی صاحبزادی جگر گوشہ رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے. تو ولادت کے جو دن ہوتا ہے, جو اس میں 7 ہوتی ہے, اس 7 میں جو انگوٹھیاں بنتی ہیں وہ ان سے منسوخ ہیں, کیونکہ 9 کا عدد جو ہے وہ بیوی کا ہے, سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا عدد ہے 9. اس عدد میں جو 7 میں جو انگوٹھیاں بنتی ہیں وہ فائدہ مند ہے, وہ ہر چیز کے لیے آپ کے لیے باعث برکت ہوتی ہے, روزی کے لیے بھی ہے, صحت کے لیے بھی ہے, اور بہت سی چیزوں کے لیے. مگر وہ انگوٹھی ایک مخصوص ساتھ میں بنتی ہے. ابھی آپ کہیں بھی جائیں گے وہ آپ کو مل جائے گا, مگر وہ چیز نہیں ہے. اوریجنل کی اپنی ایک ساتھ ہے, اس پہ بنتی ہے. بالکل, بہت اچھا آپ نے بیان کیا. اچھا ہے, لوگوں کی کلیئر ہو جاتا ہے, لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سعید نبیل حسین رضوی صاحب. آپ سے گزارش ہے ہمیں کوئی اچھا سا کلام سنا دیں. زہرا کے گھر میں دیکھو منظر ہے کربلا کا, زہرا کے گھر میں دیکھو منظر ہے کربلا کا. کوفہ سے اٹھ رہا مرتضیٰ کا, زہرا کے گھر میں دیکھو منظر ہے کربلا کا. رویا تھا فلک جس پر, رو
ہوتی رہی خدائی، مولا نے جب وصیت عباس کو سنائی، غازی ہے تو محافظ بہنوں کی ابردا کا، زہرا کے گھر میں دیکھو منظر ہے کربلا کا، مولا کے جنازے کو حسنین نے اٹھایا، مولا کے جنازے کو حسنین نے اٹھایا، کوفے سے سیدہ کا بقیے نے وین آیا، مولا کے جنازے کو حسنین نے اٹھایا، کوفے میں سیدہ کا بقیے سے بین آیا، ہے کیوں ہے مار ڈالا داماد مرتضیٰ کا، زہرا کے گھر میں دیکھو منظر ہے کربلا کا۔ اللہ کرم۔ آداب عرض ہے، یہ ہمارا آخری پارٹ ہے افطار کے پہلے کا۔ باران رحمت پہ دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم آخری عشرے میں آ چکے ہیں۔ آج مولا کی شہادت کا بھی دن ہے، بہت ہی بھاری دن ہے۔ شیف گلزار نے تو اپنا کرشمہ دکھائی دیا ہے۔ جاتے جاتے اگر آپ سب ایک میسیج دینا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شیلا۔ بالکل، ہمیں حضرت علی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اسے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح بچپن سے لے کر کے، بالکل چھوٹے سے تھے جب سب سے پہلے وہ تھے مطلب جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس عمر سے لے کے کس حد تک انہوں نے کیری کیا اور اس کو ایک مثال قائم کی ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک عمر تک پہنچیں، آپ بچپن سے بھی اپنے آپ کو، بلکہ بچپن سے کریں گے تو وہ چیز لانگ لاسٹنگ جائے گی۔ تو ہمیں ان کی زندگی کو اپنے سامنے ایز اے ایک ایگزامپل سیٹ کرنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی فالو کریں ہم۔ بے شک۔ آمنہ، آپ بھی موجود تھیں، ہمارے علماء نے ہمیں کافی کچھ سکھایا۔ بالکل، میں وہاں ہوتی تو ضرور جاتے ہوئے ہم جو بات کرتے ہیں وہ کرتی کہ آج یہاں پہ علامہ ظہیر تھے اور ہم نے بہت 2-3 دن سے یہ ذکر چل رہا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے وہ لوگ بیان کرتے ہیں، بہت آسانیاں پیدا کرتے ہیں بتانے میں، سمجھانے میں۔ ایک جو انہوں نے بات کہی تھی جو میں کہنا چاہوں گی، جیسے انہوں نے کہا اللہم اجرنا من النار پڑھیں یا اللہم اجرنی من النار پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں یا آپ اپنی پوری کائنات کے لیے پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، کیونکہ یہ پورا عشرہ جو ہے یہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا اگر ہم یہ بار بار کثرت سے پڑھیں گے۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گی، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہوتی ہے ہم نے، اور کسی کو مت دیکھیں کون کتنی عبادت کرے، آپ سے جتنی ہو سکتی ہے آپ اتنی عبادت کریں۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ بس ہمارے ہیرو تو یہی لوگ ہیں اور ہمارے آئیڈیل یہی ہونے چاہیے، اور جتنا ہم دور ہو گئے ہیں ہمیں چاہیے ہم واپس اپنی ہسٹری میں جائیں اور اسلام کو اور قریب سے دیکھیں، جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے ہمیں دیکھنے کی۔ شکریہ شاہدی صاحب۔ علی بھائی، میں صرف 2 الفاظوں میں بات کو ختم کروں گا کہ ایک تو ارشاد مولا متقین علی بن ابی طالب کما سے شروع کرتا ہوں کہ دنیا بری ہوتی چلی جا رہی ہے، دنیا بری ہوتی چلی جا رہی ہے، برے لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بہت خوب۔ ایک بات، اور دوسری بات دعا کے حوالے سے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اتنا ثواب ہے کہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا ثواب ہے اس پڑھنے کا، اتنا ثواب ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ۔ ہاں، 1000 کا لفظ قرآن میں ہے اور قرآن میں 1000 سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ جتنے جید عالم دین ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1000 ہم نے کثرت کے لیے استعمال کیا ہے، یہ انفینٹی ہے، اتنا ہے، اور تم تصور نہیں کر سکتے کہ تمہارے کون کون سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ پڑھو اور پھر مولا متقین فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو۔ بولا مولا کیا کتنا ہو جائیں گے گناہ معاف؟ مسکرا کے کہتے ہیں کہ
مانگ کیا مانگتا ہے؟ تیری ساری حیات معاف کر دیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جنت کے 7 درجے پہلا دے دیا، اب بتا کیا مانگتا ہے؟ مولا رہ کیا مانگتا ہے؟ یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں، اور کیا مانگوں؟ تو ہر نعمت عطا ہو سکتی ہے. دعا کے لیے پہلا جملہ یہ ہے کہ ہر چیز اگر قسمت میں ہوتی تو ہم دعا کو نہیں رکھتے. دعا کا مطلب ہے پکارنا، اور اس کو پکارنا جو عطا کرتا ہے، اور عطا کس کو کرتا ہے؟ رحمت العالمین کے وسیلے سے، کیونکہ دینے والا تو وہی ہے. بس. جی شیف. بس میں یہ کہوں گا کہ دنیا ہمارے لیے، ہمارے پیچھے ہماری چیزوں کو دیکھ کر اس پر عمل کرتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے. بے شک. اور ہم خود جو ہمارے لیے قربانیاں دی گئیں، کیا ان کی ایک آواز یا ایک سوچ بھی ان کو اس دنیا میں تباہی مچانے کے لیے کافی نہیں تھی کیا؟ ان کی طاقت اللہ تعالیٰ جن کے قریب ہو، جن کے سینے کے قریب ہو، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ قربانیاں ہمارے لیے دی، ہمارے لیے دی ہیں. اور ہم اس پر تھوڑی سی تکلیف ہم پہ آ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی اگر سچ بولتے ہیں کہیں، اگر ہمیں سچائی کا الٹا جواب ملتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ برا کیوں رہا ہے؟ اگر برے لوگ اچھے ہیں تو ہم بھی انہیں کے ساتھ ہی ہو جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ناکام کرتی جا رہی ہیں. اور اگر ہم صرف رول ماڈل کے طور پر اپنی تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہم سے بڑا مثال ہمارے پاس اتنی ہے کہ جو باہر دوسرے ہمارے یعنی کہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مذہب ان سے سبق لے رہے ہیں، اور انہوں نے بولا ہے کہ واقعی یار یہ ہوتی ہے قربانیاں جو ہمارے مسلمانوں نے دی ہیں. اور زیادہ نہیں، تھوڑی سی اگر توجہ دیں اور تھوڑا سا بھی عمل کریں تو انشاءاللہ یہ جو سارے مسئلے مسائل ہمارے یہاں ہیں جو ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، بالکل ختم ہو جائیں گی. انسان کو اپنے آپ سے بدلنا چاہیے. اور ہم دوسروں پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بدلے گا تو، اور ہمارے بڑوں نے کبھی بھی دوسروں کو نہیں سوچا، اپنا سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بالکل. اور آپ نے وہاں پہ بھی بہت پیاری چیز کہی تھی کہ ہم خود کے مناسب خود نہیں بدل رہے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پہ ظالم جو ہے نا جابر، اور یہ ہم پر آ گیا ہے اور یہ حکمران ہمارے پہ ہے. لیکن ہم کیا ہے اندر سے وہ ہم خود ہی جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. ہم تو تھوڑی سی جگہ نہیں دیتے. 1 منٹ کی گاڑی اگر دیر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اس کے اوپر سے چلے جاؤ، بھلے کسی کی لاش پہ کھڑے ہو کر اگر اپنا قد بڑا کرنا ہے تو اس پر بھی ہم نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ضرور چاہیے اس وقت کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ورنہ جو کچھ پہلے بھی ہوتا آیا ہے بہت کچھ، اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب ہم ایمان سے پیچھے ہٹیں اور ہم پر سارے بڑے لوگ جو ہے وہ حاوی ہوئے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہو چکا ہے. اور ابھی بھی وہی حالت ہے، پستی کا آخری اسٹیج چل رہا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ سب مل کر جو ایک نفرتیں ہیں اس کو بھلا کر ایک قوم بن جائے. بہت خوب. میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مولا کی سیرت ہم دیکھیں، سمجھیں، اور دیکھنے اور سمجھنے کے بعد جتنا ہم سے ہو سکے اسے امپلیمنٹ بھی یہ بہت اچھی الفاظ آپ نے کہے ہیں کہ جتنا ہو سکے. یہ نہیں کہ آپ سب کچھ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ہم بہت سارے میں لوگ سنتا ہوں کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں، ایسا نہیں ہے یار. نیکی کے لیے اس دور کے اندر جو ہے جتنی کم سے کم گناہ کریں وہ اچھا ہے. جتنے نیکی کر سکتے ہیں ہم، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کر لیں نا. اتنا نہ لازم بنا دیں کہ تکلیف ہو جائے یا مشکل بن جائے. تھینک یو شیف، تھینک یو، جزاک اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ افطار کے بعد دوبارہ ملیں گے. اور جاتے جاتے اللہ میاں سے یہی دعا کریں کہ بس ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اپنے گناہ سے آپ کا استغفار کر سکیں. اور ہماری پوری ٹیم کے لیے، نہ صرف ہمارے لیے لیکن باران رحمت کے جتنے ممبرز ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ بس اللہ میاں ہماری دعائیں قبول کریں اور ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف کریں. خوش رکھیں سب کو. اللہ کرم، اللہ کرم. اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دعائے افطار. اللہم انی لک سمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا.